السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمران بن حسین أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن۔ وعن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، رواه احمد و ترمذی۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے مناقب اور فضائل کا، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، قرآن مجید کے اندر جو ان کی فضائل اور جو ان کی تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اور اسی سلسلے میں آج کا بھی یہ درس ہے۔ اس سے پہلے اس کی 25 قسطیں آ چکی ہیں، آج 26ویں قسط ہے۔ پہلے تو مجموعی اعتبار سے صحابہ کرام کے جو فضائل قرآن مجید میں ہیں اور احادیث میں آئے ہیں ان کا کسی قدر بیان ہوگا، پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، اس میں پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا تذکرہ آیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا، اور اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی آیا۔ اسی سلسلے میں یہ کچھ روایتیں اور ہیں۔ یہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان علی منی وانا منہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، وہ ولی کل مومن، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ وعن زید بن ارقم، اور حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال کیا فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ یہ روایت رواہ احمد و ترمذی۔ تو یہ اتنے قرب جو ہے وہ کی دلالت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، ان کے ساتھ حسبی نسبی رشتہ بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک ہی خاندان ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پالا ہے، خود ان کا نکاح فرمایا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ، اور ان کی خبرگیری بھی کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ جیسے باپ بیٹے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، شفیق ہوتے ہیں، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ وہ ہر مومن کا ولی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر مومن کے ولی ہیں، آپ نے فرمایا علی بھی ان کے ولی ہیں۔ پھر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ مولا کا جو لفظ ہے جامع ہے، اس کا معنی ایک آتے ہیں دوست، ایک معنی مددگار۔ آزاد شدہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، اور جو آزاد کرنے والا ہو اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب تو یہ ہے کہ میں جن کا مددگار ہوں ایمان والوں کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح سے ان کے مددگار ہیں۔ یہ مولا کا لفظ قرآن پاک میں بھی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاص موقع پر، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ رفیق ہیں اور دوست ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ جبریل بھی ان کے رفیق اور دوست ہیں۔ وہ صالح المومنین، اور تمام نیک بخت مسلمان ایمان والے بھی ان کے دوست ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں، یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گویا کہ اپنا بہت ہی قرب نصیب فرمایا اس روایت میں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناہ فقال آخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی و بین احد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ رواہ ترمذی۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اس میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ انصار کہتے ہیں ان حضرات کو جو مدینہ طیبہ کے ہی رہنے والے تھے، اور مہاجرین کہتے ہیں جو دوسری جگہوں کے رہنے والے تھے، کوئی مکہ شریف سے آیا، کوئی طائف سے آیا، کوئی دوسرے قبیلے سے آیا اور مدینہ طیبہ میں ہی آئے۔ اور ابتدائی اسلام میں جب ہجرت جب ہوئی تو اس وقت ہجرت کرنا ہر ایک کو فرض تھا۔ اگر کوئی ہجرت نہیں کرتا، اپنے ہی قبیلے میں اپنے ہی شہر میں رہتا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں تھا۔ یہ قرآن پاک میں ہے، اسے سب لوگوں کو آنا ہی پڑا مدینہ طیبہ۔ آگے دھیرے دھیرے آگے تو اب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کا گھر بھی نہیں ہے، کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے آپ نے مواخات کرائی۔ مواخات کے معنی بھائی چارہ۔ تو ایک جگہ پر آپ نے جمع کیا تو مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، تو انصار کے تو گھر تھے، باغات تھے وغیرہ ذالک، تو آپ نے ایک ایک صحابی کو ایک ایک دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، بھائی چارہ جس کو کہتے ہیں، یعنی مہاجرین میں سے ایک کو اٹھایا اور انصار میں سے ایک کو اٹھایا، فرمایا آپ دو آپس میں بھائی ہیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ اب ان کی کفالت آپ کے ذمہ ہے، اس طرح سے بھائی چارہ کرایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا بھائی چارہ کرایا حضرت خارجہ ابن زبیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھائی قرار دیا حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ کرایا حضرت ثابت ابن منذر سے، یعنی آپ کو تمہارا بھائی ہے، آپ ان کا خیال رکھیں، آپ ان کے گھر میں رہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ کرایا حضرت ابوالدرداء سے۔ اس طرح سے آپ نے مواخات کرائی۔ تو ان صحابہ کرام نے قربانی کتنی دے دی؟ کسی کے پاس اگر 2 مکان ہے، 1 مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، اور اگر 2 منزلیں ہیں تو 1 منزل مہاجر بھائی کو دے دی، 1 منزل اپنے لیے رکھ لی۔ یہ نہیں کہ فی الحال بیٹھو، نہیں، یہ آپ ہی کا ہے، بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو باغات ہیں ہم اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کے پاس 10 کنال باغ ہیں، وہ کہتے ہیں میں 5 کنال باغ دے دوں گا، کس کو؟ مہاجر بھائی کو، اور 5 اپنے لیے رکھوں۔ اب میرا یہ بھائی بن گیا، ایمانی بھائی، دینی بھائی، اور مواخات کرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کے قربانی کا کیا جذبہ تھا۔ آج تو بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے، میرے پاس تو ایک کیس آتے رہتے ہیں، بہنیں آتی ہیں زیادہ، کہتے ہیں کہ بھائی نے ہمارا حصہ ہی دبا لیا، وہ کچھ بھی نہیں دیتا ہے، میرے پاس کاغذات بھی ہیں، انتقال بھی ہے وغیرہ ذالک، فیصلے بھی ہوئے، مانتا ہی نہیں۔ ان حضرات کو دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہمارا باغ ہے اس کا آدھا کر دیں گے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ یہ مہاجرین آئے ہیں، بعض بے نکاح ہیں، بعض کے نکاح تھے تو وہ نکاح وہیں ہیں مکہ میں ہی، ان کی بیویاں۔ کبھی شوہر ایمان قبول کر لیتا تھا تو بیوی قبول نہیں کرتی تھی، وہ تھوڑی آئے گی، اس نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گی۔ تو گویا آپ اس کے کیا کر، تو جس انصار کے پاس 2 نکاح تھے یا 3، وہ کہتا تھا کہ میں 1 کو طلاق دے دوں کیا، اور اس کے ساتھ نکاح کرے میرا مہاجر بھائی۔ غرض کہ انہوں نے بہت قربانیاں دے دی۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رہ گئے، ان کا تو کسی کے ساتھ مواخات کرائی نہیں۔ اب دیکھا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک ایک بھائی لگا دیا۔ تو اب اس کے بعد وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فجاء علی تدمع عیناہ، اور اتنا صدمہ تھا کہ مجھے تو شاید بالکل نظر انداز کر دیا گیا، مجھے کسی کے ساتھ مواخات ہی نہیں کرائی، تو آپ کے چشمہ مبارک میں آنسو تھے۔ تو عرض کرنے لگے آخیت بین اصحابک، آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان تو بھائی چارہ کرا دیا، ولم تواخی بینی و بین احد، میرا کسی کے ساتھ کوئی بھائی چارہ نہیں کرا دیا، یعنی مجھے بھی کسی کے ساتھ بھائی چارہ بنا دیتے تو میں اس کا بھائی بنا دیتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ نے فرمایا آپ کو بھائی چارے کی ضرورت کیا ہے،
کہ میں کسی انصار کے حوالے کر دوں؟ آپ کا بھائی تو میں خود ہوں، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، رواہ ترمذی۔ مطلب تو یہ ہے کہ اور لوگوں کا تو میں نے حوالے کر دیا ان کو، لیکن میں آپ کو کسی مہاجر کسی انصار کے ساتھ مواقعات نہیں کرا دوں گا، میرا یہ دل گوارا نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے، میرے ساتھ جی جیسے میں رہوں ایسے آپ رہیں گے۔ تو آپ کا میں بھائی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور قریبی رشتہ تو تھا ہی، اولاً ان کو پالتے بھی وہی تھے، حضرت علی کو پالا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور چچیرے بھائی بھی تھے، اور ان کا معلوم تھا ان کے والد کے میرے پر احسان بھی ہیں، ابو طالب صاحب کی انہوں نے مجھے بہت مدد کی ہے، اور دوسری بات ہے کہ داماد بھی تھے، تو داماد تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا، اس لیے آپ نے فرمایا میں کسی کے ساتھ آپ کا مواقعات نہیں کروں گا۔ بعد میں تو نکاح ہوا، لیکن بہرحال حضرت کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے بہت قریبی ہیں، یہ فرمایا۔ وعن علی، حضرت علی خود فرماتے ہیں قال كنت اذا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی واذا سکت ابتدانی، رواہ ترمذی۔ میں جب حضرت کی خدمت میں جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس سے کچھ سوال کرتا تھا، حضرت مجھے دے دیتے تھے، لیکن جب میں جاتا تھا اور خاموش رہتا تھا تو میرے کہے بغیر ہی حضرت مجھے کچھ نہ کچھ عطا فرماتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب میں کوئی سوال کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سوال کا جواب دیتے تھے، اور اگر میں خاموش رہتا تھا تو کلام کی ابتدا خود کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام جب جاتے تھے مجلس میں، سلام کرنے کے بعد سب بیٹھے رہتے تھے خاموش، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جو ہے وہ بات کرے، ہاں کوئی مجبوری ہو تو وہ بات کرتے تھے، لیکن حضرت فرماتے تھے جب میں آیا خاموش بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خیر و خیریت دریافت فرماتے تھے، خود کلام کی شروعات کرتے تھے۔ تو اس میں بھی گویا کہ فضیلت ہے خاص حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وعنہ، اور حضرت علی سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا دار الحکمت وعلی بابها، رواہ ترمذی۔ میں حکمت کا گھر ہوں اور علم کا گھر ہوں، اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ ایک روایت ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر ہوں علم کا اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں، یعنی ایک خاص حصہ علم کا ملا ہے حضرت علی کو، یعنی بہت علم صاحب علم تھے، اور یہ خصوصیات ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ان سے قرآن پاک سیکھو۔ کیا؟ یہ فرمایا کہ انہ اقراکم، اے صحابہ تم میں سب سے زیادہ قرآن پاک کے بہترین پڑھنے والے اور قاری حضرت ابی ابن کعب ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رمضان کے مہینے میں کہ مسجد نبوی میں کچھ حضرات یہاں ہیں، کوئی اکیلے نفل پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، 2-3 آدمی یہاں ہیں، 2-4 یہاں ہیں، یعنی منتشر ہیں، الگ الگ ہیں، جس کو جیسے مرضی ہے۔ آپ نے نظر دوڑائی کہ سارے لوگ تو کافی لوگ مسجد میں ہیں، کیوں نہ ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے، جب ان کو بھی نماز پڑھنی ہے، ان کو بھی پڑھ رہے ہیں، وہ 2 آدمیوں کو لے کر پڑھ رہا ہے، یہ 3 آدمیوں کو لے کر پڑھ رہا ہے، وہ اکیلا پڑھ رہا ہے تراویح، تو کیوں نہ ان کو جمع کریں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ٹھہرو، صحابہ سے مشورہ کیا کیا اچھا ہوتا، جب پڑھنی ہے یہ تراویح کیوں نہ ایک امام کے پیچھے پڑھے۔ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم ہوگا۔ بھائی امامت کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا ابی ابن کعب، ابی ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا کہ یہ علم تجوید میں بہت آگے ہیں، تو اس طرح سے ان کو۔ زید بن ثابت کے بارے میں فرمایا کہ یہ علم فرائض کے دروازے ہیں۔ کیا فرمایا؟ انہ افرضکم۔ تو حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا کہ هو اعلمکم بالحلال والحرام۔ تو بہرحال یہ فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تو انتہا ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد اگر علم ہے تو کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے ہر صحابی نے اس علم سے اپنا جتنا اس کو مقدر تھا، ظرف تھا، وہ اس نے حاصل کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی ایک الگ شان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ ابو ہریرہ اتنی روایتیں کیوں کرتے ہو؟ مطلب تو یہ ہے کہ کہیں نعوذ باللہ من ذالک آپ خود ہی کوئی روایت تو نہیں بناتے ہو۔ آپ نے فرمایا دیکھو مہاجرین جو تھے وہ کاروبار بھی کرتے تھے، دین کا کام بھی کرتے تھے، دکانوں میں جاتے تھے، بازار میں۔ انصار جاتے تھے باغوں میں، تو ان کی مشغولیات تھی، ظاہر سی بات ہے دنیا کا کام بھی تو چلانا تھا نا۔ تو جب باغ میں کام کریں گے تبھی تو عشر دیں گے، تبھی تو غریبوں کی مدد کریں گے۔ تو بہرحال اپنے بارے میں فرمانے لگے میں ابو ہریرہ نہ میرا باغ تھا نہ میری دکان تھی، میں بس پڑا رہتا تھا مسجد نبوی میں صفحے کے پاس ریاض الجنت میں، اور کچھ کھانے کو مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو بھوکا رہا، اور کبھی اتنی بھوک لگتی تھی تو میں گر جاتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ تو بعض لوگ آتے تھے کہتے تھے کہ ابو ہریرہ کو کوئی تکلیف بیماری ہے، تو وہ اس بیماری کا حل کہتے تھے اس کے گردن کو آہستہ آہستہ سے کیا کرنا ہے، رگڑنا ہے، مسلنا ہے، ایسے ایسے سمجھتے تھے شاید نعوذ باللہ ان کو مرگی ہے۔ حضرت فرماتے قسم اللہ کی مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، صرف بھوک کی وجہ سے میں گر جاتا تھا۔ تو بہرحال تو فرمایا کہ میں ہر وقت یہاں رہتا تھا مسجد نبوی میں، اس لیے میری جو میں نے سنا اوروں نے نہیں سنا، جو میں نے سنا اوروں نے نہیں سنا۔ بہرحال پھر فرمایا اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ میں نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت مجھے یاد نہیں رہتا ہے، آپ ارشادات فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتا زیادہ، تو حضرت میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ جو چادر آپ اوڑھے ہوئے اس کو پھیلاؤ۔ تو میں نے چادر فوراً اتاری اور اس کو پھیلایا حضرت کے سامنے۔ تو آپ نے ایسے دست مبارک دونوں ملائے جیسے کوئی آدمی جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں میں کوئی چیز لے لے، جیسے چاول ہے، جیسے گیہوں ہے، گندم ہے، شکر ہے، کوئی چیز یوں، تو یوں اٹھا کے ایسے ڈال دیا اس میری چادر میں۔ پھر فرمایا اس کو لپیٹو۔ تو میں نے ایسے ایسے کیا جیسے دسترخوان پر کوئی چیز ہو تو پھر ادھر کا کنارہ ادھر کا سب تو اب کیا کروں؟ اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ تو میں نے اس کے سینے کے ساتھ لگا لیا اس چادر کو، پھر کھولا اور پھر اوڑھ لی، ڈال دی۔ فرماتے ہیں واللہ ما نسیت بعدہ ابدا شیئا، قسم اللہ کی اس کے بعد میں نے کوئی چیز بھولی ہی نہیں، جو سنتا تھا وہ یاد رہتا، جو سنتا تھا یاد رہتا تھا۔ تو اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ باقاعدہ مسجد میں بیٹھتے تھے اور درس دیتے تھے، حدیثیں سناتے تھے۔ تو صحابہ کرام بچوں کو بھیجتے تھے، جیسے ہم مکتب میں بھیجتے ہیں نا، چل جا جا درس گاہ جا، درس گاہ جا۔ تو صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھیجتے تھے مسجد نبوی میں، جاؤ 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 حضرت ابو ہریرہ کے پاس سبق یاد کر لو، وہ حدیثیں سنائیں گے کیا۔ تو حضرت کا یہی مشغلہ تھا۔ ایک آدمی نے ایک مرتبہ اعتراض کیا، کہنے لگے ابو ہریرہ اتنی روایتیں تم کرتے ہو، مجھے کہا کیوں کیا بات ہے؟ بس وہی پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کل آپ عشاء میں تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا عشاء میں امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی؟ انہوں نے کہا مجھے تو یاد ہے نہیں، مجھے تو یاد، سنو یہی فرق ہے تمہارے اور میرے درمیان میں، مجھے یاد ہے پہلی رکعت میں اس نے فلاں سورت پڑھ لی، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھ لی۔ کہا دونوں تو تھے ہم۔ تو بہرحال حضرت کا قوت حافظہ بہت مضبوط تھا، اور بادشاہوں نے ان کے امتحانات بھی لیے۔ مروان نے ایک مرتبہ ان کو بلایا، کہا کہ ابو ہریرہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ تم کچھ روایتیں سناؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پردے کے پیچھے منشی کو بٹھایا کہ آپ شارٹ ہینڈ میں لکھتے رہیں کہ یہ کیا سنائیں گے ترتیب کے ساتھ۔ تو ٹھیک ہے، بس شکریہ ادا کیا۔ ایک سال کے بعد پھر بلایا، کہنے لگے ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے دہانی مبارک سے، زبان مبارک سے ارشادات رسول اکرم سنیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو آپ نے گزشتہ سال سنائے تھے وہی سنانے ہیں، نئے نہیں۔ کیا نئی روایتیں؟ یعنی دوسری روایتیں نہیں، وہی۔ اب ایک سال گزر گیا ہے، ایک عالم سے کہیں گے جناب آپ تو گزشتہ سال یہاں آئے تھے، جو بیان آپ نے ایک سال پہلے یہاں کیا تھا وہی کر لینا۔ وہ کہے گا مجھے یاد بھی نہیں، مجھے کیا کیا کہا، تو کیسے یاد رہے گا؟ دو چار باتیں تو یاد رہ سکتی ہیں لیکن سارا بیان کیسے یاد رہے گا؟ تو حضرت نے فرمایا بہت ٹھیک ہے، میں وہی روایتیں سناتا ہوں۔ تو منشی نے لکھ کے رکھا تھا، پردے کے پیچھے اس کو بٹھایا کہ آپ ٹک کرتے رہنا کیا کیا بتائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا بس بسم اللہ کر کے شروع کی روایتیں، اور روایتیں سنا لی۔
ابھی حضرت ابو ہریرہ وہیں ہے تو اس نے منشی کو بلایا، منشی آ جاؤ بتاؤ رزلٹ کیا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم کیا جس ترتیب سے حضرت نے گزشتہ روایتیں سنائی تھی اسی ترتیب سے سنائی، ترتیب بھی غلط نہیں ہوئی، ترتیب بھی. یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے کیا ڈالا اس چادر میں یہ معلوم، بالکل جیسے ٹیپ ریکارڈر جو اس میں ادھر سے بھر لو تو جب بھی کھولو تو وہی سنائے گا. تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. بِأَيُّهُمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. بہرحال ایک موقع پر آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ جو رحم دل ہے میری امت پر وہ ابو بکر صدیق ہے. چنانچہ اس کے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ ثابت ہو گئے کہ بہت رحم دل ہیں. جیسے غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 ان کفار کو قید کر کے لایا گیا مدینہ طیبہ، پھر مشورہ ہوا ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں. الحمدللہ تو سبوں سے رائے طلب کی، حضرت عمر فاروق سے رائے طلب کی آپ کی کیا رائے ہے، مشورہ دے دو. انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ ہمارے سب رشتہ دار ہیں جن کو قید کر لیا گیا، یہ سب قریشی ہیں نا، ہم بھی قریشی ہیں، تو ہر ایک کو اپنے رشتہ دار کے حوالے کر دو، وہ اس کی گردن کاٹ دے گا، معاملہ ختم. کہا کہ میرا فلاں فلاں رشتہ دار اس میں ہے، مجھے اجازت دے دیجیے میں ابھی سر قلم کر دوں گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا ابو بکر آپ اپنی رائے پیش کر لو. انہوں نے کہا حضرت میری رائے یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ احسان مانیں گے تو شاید یہ اسلام قبول کریں، اور کچھ فدیہ بھی لے لیں گے، اس سے وہ بھی کام آئے گا، یہاں غربا ہیں وغیرہ ہیں. تو آپ نے دونوں کی رائے سنی. پھر فرمایا کہ ابو بکر صدیق میں عیسیٰ علیہ السلام کے اثرات ہیں، کس کے؟ اور عمر فاروق میں موسیٰ علیہ السلام کے اثرات ہیں. یعنی موسیٰ جلالی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جمالی ہیں. تو فرمایا کہ میرا ابو بکر تو جمالی ہے اور میرا عمر فاروق کیا ہے؟ جلالی ہے. واشد فی امر عمر واشد فی امر اللہ عمر واصدق حیاء عثمان. فرمایا کہ حیا میں سب سے زیادہ اونچا مقام ہے حضرت عثمان غنی کا. واقضاہم علی واقضاہم، لیکن فیصلے کرنے میں کیا سب سے زیادہ اونچا مقام ہے حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اللہ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ فوراً جو ہے وہ حاضر جواب بھی بہت تھے، فوراً فیصلہ کر دیتی تھی. کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ زور ابن حبیش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 آدمی سفر میں جا رہے تھے، ان کے پاس ناشتہ تھا، روٹیاں تھیں، تو انہوں نے کہا چلو کھانا کھا لے. تو دسترخوان بچھایا، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 3 تھی. 5 اور 3 کتنی ہوگی؟ 8. تو انہوں نے ابھی بسم اللہ بھی نہیں کیا تھا، ادھر سے ایک شخص گزر رہا تھا. تو یہ تابعین وغیرہ تھے، تبع تابعین، یہ سخی تھے. بہرحال ان نے اسے کو بلایا آ جاؤ آپ بھی ناشتہ کر لو ہمارے ساتھ. وہ آ کے بیٹھ گیا. تو بہرحال یہ 8 روٹیاں تھیں، 5 ایک کی تھیں، 3 دوسرے کی تھی. تو بہرحال جس نے کتنا کھا لیا تو سب روٹیاں ختم ہو گئی. وہ جو شخص تھا اس نے 8 درہم نکال کے ان کے سامنے ڈال دے. کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو میری دعوت کی ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. کیا ہے؟ ہدیہ ہے، یہ بدلہ ہے. بہرحال اب چلو ٹھیک ہے، اب تقسیم کرنا ہے نا. تو جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 درہم لے لیے، 3 دے دیے دوسرے ساتھی کو. کہ میری 5 روٹیاں تھیں، تمہاری 3 ہی تھیں، اس لیے 5 میں لے لوں 3. اس نے کہا ہرگز نہیں، مجھے 4 دے دو برابر، آدھا. تو بہرحال جب اختلاف ہو گیا تو انہوں نے کہا چلو حضرت کے پاس جائیں گے، حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے سارا واقعہ سن لیا. فرمایا کہ یہ ساتھی آپ کو 3 درہم دے رہا ہے، کافی ہے، کیا ہے، بس اس کو مان لو. اس نے کہا نہیں، مجھے حق ملنا چاہیے. حضرت نے فرمایا حق ڈھونڈتے ہو؟ کہاں. کہا پھر تم کو 1 درہم ملے گا. کتنا؟ کہ 1 درہم ملے گا. یہ مجھے 3 دے رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں 1. فرمایا سنو، روٹیاں 8 تھی، کیا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو. میں نے ضرب لگاؤ 3، یہ 24 ٹکڑے بن جاتے ہیں. کیا یعنی ان کو ہم توڑیں گے، کیونکہ کھانے والے 3 ہیں نا،
روٹیاں ہیں 8، کھانے والے کتنے ہیں 3، تو ہر ایک نے ٹکڑا ٹکڑا کھا لیا۔ فرمایا اب یہ تو معلوم نہیں کس نے ایک ٹکڑا کم کھایا زیادہ کھایا ہو، لیکن بہرحال مساوات تو یہی ہے، آپ 3 آدمی نے 8 روٹیاں کھائی، کتنی؟ تو ہر ایک ٹکڑے کی روٹی کے ہم 3 ٹکڑے کریں گے، 24 ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ اس نے کہا بالکل صحیح۔ کہا 24 ٹکڑوں میں 8 ٹکڑے تم نے کھائے، 8 اس نے 8 اس نے، 8 کے 24۔ انہوں نے کہا بالکل۔ کہا تمہاری 3 روٹیاں تھیں، جب ان کے ٹکڑے کریں گے تو 9 ٹکڑے بن جائیں گے، کتنے؟ 8 تو تم خود کھا چکے ہو، 8 کیے تھے 5، 8 کیے تھے کبھی۔ اس ساتھی کے 5 تھے، اس کے 15 ٹکڑے بن جائیں گے، کیا بن جائیں گے؟ اس کے تو 9 بن جائیں گے، 5 نے 15۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اس نے کتنے کھائے؟ چلو تو 9 تو کھائیں گے، باقی اس ساتھی کھائے۔ تمہارے حصے میں اس نے صرف 1 ٹکڑا کھایا ہے، کتنا؟ کیوں 8 تو خود کھا چکے ہو نا، 8 کے 24 اور 9 تو تھے تمہارے ٹکڑے، 1 ٹکڑا کھایا۔ کہا اس لیے میں نے بتایا آپ کو 1 ہی درہم ملے گا۔ اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے سمجھا دیجیے۔ حضرت نے سمجھا دیا۔ کیسے حساب لگایا؟ ایک موقع پر ایک فیصلہ آیا کہ حضرت یہاں ایک آدمی ہے، اس کے 2 سر ہیں، کتنے؟ یعنی یہاں سے تو وہ 2 ہیں، آج آتے ہیں نا موبائل پر بہت سارے ایسے 2 سر والے، تو اس زمانے میں بھی ایسے ہوتے تھے۔ اب جس کو راشن دینی ہے، اب بعض لوگ کہتے ہیں اس کو ڈبل ملنی چاہیے کیونکہ یہ 2 ہیں، ادھر ایک منہ الگ ہے ادھر ایک منہ الگ ہے، فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ سب اپنے عقل سے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ایک ہی آدمی ہے کیونکہ پیٹ ایک ہی ہے، پیٹ سر 2 ہیں۔ حضرت اب آپ کی خدمت میں فیصلہ آیا، آپ فیصلہ فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب یہ سو جائے گا، جب یہ شخص جب سو جائے گا تو آپ چپکے سے، آواز سے نہیں، کان سے ایسے اسے ایک طرف کے کان کو ایسے اس کو مروڑو تھوڑا آہستہ آہستہ یوں۔ تو اگر یہ ایک ساتھ دونوں سر جاگ گئے تو ظاہر سے یوں کرے گی، جاگیں گے نہیں۔ تو اگر یہ دونوں ایک ساتھ جاگ گئے تو ایک ہی وجود ہے، کیا ہے؟ اور اگر آپ نے جس سر کو آپ نے کان مروڑا اور وہ والا تو بیدار ہو گیا، دوسرا والا سو ہی رہا تھا، دوسرا والا اس نے آنکھیں کھولی، بھائی کون کان کھینچ رہا ہے ہمارا، تو یہ پھر 2 ہیں، کیا ہیں؟ فیصلہ کیا کیا؟ یہ سب نے مان لیا یہی فیصلہ ہے، کیونکہ یہ تو حضرت نے ایسا فیصلہ کر دیا، عقل حیران ہو گئی۔ الحمدللہ۔ ایسے ہی ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت یہاں بحثیں بہت ہو رہی ہیں انسان کے بارے میں کہ انسان مختار کل ہے یا مجبوری محض ہے۔ مختار کل ہے یا مختار کل کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل خود مختار ہے، تو جو کرے گا اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی خود طاقت نہیں ہے۔ دوسرے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مجبوری محض ہے، یہ مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ کہ بس جو اللہ چاہے وہی کرے گا۔ جیسے شاعر نے کہا تھا کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختارے کی، جو چاہے سو آپ کرے ہم کو آپس بدنام کیا۔ کہنے کی جو وہ مرضی ہے وہی کر لیتا ہے، ہم کو خامخواہ میں لگا دیا کہ فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ تو اب سوال کرنے والا عالم نہیں، کیا کہ جس کو علمی دلائل دے دے۔ ایک جاہل قسم سے آدمی ہے، بے پڑھا ہے، اب اس کو کیا سمجھائیں گے؟ یہ علمی بات ہے نا۔ حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کیا؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھا لو، ایک ٹانگ، اور اس نے اٹھا لی۔ فرمایا دوسری اٹھا لو، کیا؟ اس نے کہا دوسری کیسے اٹھا لوں گا، ظاہر سی بات ہے دونوں تو ایک ساتھ نہیں اٹھائے گا۔ فرمایا تمہارے سوال کا جواب ہو گیا۔ کہا حضرت کیا؟ فرمایا کہ کسی حد تک تو تمہیں اختیار ہے، کسی حد تک تمہیں اختیار ہے، ایک ٹانگ آپ نے اٹھا لی، اور ایک منزل آتی ہے وہاں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ مجبور ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ آپ مختار کل بھی نہیں ہیں، مختار بعض ہیں۔ مختار مجبوری کل بھی نہیں ہے، مجبوری بعض ہیں۔ گویا کہ کچھ اختیار اللہ نے بندوں کو دے دیا ہے، اس اختیار کا جتنا بندوں کو دیا ہے اس پر ان کا حساب کتاب لگے گا، اور جو چیز بندے کی طاقت سے باہر ہے اس میں وہ کیا ہے؟ من وجن مجبور ہے۔ تو من وجن مجبور بھی ہے اور مختار بھی ہے، وہ 100% مطمئن ہو گیا، کوئی علمی دلائل اس کو نہیں دے دی۔ تو بہرحال حاضر جواب بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی خاتون سے کوئی گناہ ہو گیا، اب اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ ایسا ہوا ہے اور اس کو سزا دینی ہے، سنسار، کیا کرنا ہے؟ سنسار کرنا ہے، اس کو مرد کو بھی کرنا ہے، اس کو بھی کرنا ہے۔ تو لیکن اس وقت جو ہے بچہ بن چکا تھا، 4 مہینے کا، 5 جتنے مہینے کا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس کو بھی سنسار کرو، کیا کرو؟
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا، فرمایا کہ امیر المومنین آپ رکیے، کیا کہا قصور تو اس کا ہے نہ کس کے بچے کا، قصور تو اس کا ہے نہ کس کے، اگر آپ نے یہ فتویٰ دے دیا اس کو سنسار کرنا ہے تو وہ بھی مرے گا یہ بھی مرے گی، تو دونوں مریں گے نا۔ انہوں نے کہا یہ تو صحیح ہے، کہا جب تک کہ بچے کو جنم نہ دے، کیا دے، جنم نہ دے، تب اس کے بعد کارروائی کریں گی کیا کرنی ہے، پھر کیا کیا آگے ہوگا، دودھ پلائے نہ پلائے۔ تو آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، صحابہ کرام بھی کتنے مخلص تھے، فوراً فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، مطلب تو یہ کہ میں نے ایسا فیصلہ کر دیا تھا بعد میں پچھتانا پڑتا۔ تو یہ حضرت نے خود اقرار کر لیا کہ ان کا معلوم ہے ان کی ذہانت بہت زبردست ہیں، وہ اقضاہم علی، حاضر جوابی تھے۔ ابو جہل جو ستاتا بہت تھا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی مبارک، ریش مبارک بہت گھنی تھی، اتنی ایسے۔ ابو جہل کی بھی داڑھی تھی کیونکہ وہ سب لوگ وہاں داڑھیاں رکھتے تھے، لیکن اس کی داڑھی پوری نہیں تھی، جس کی داڑھی یہاں تھی یہاں نہیں تھی، یہاں تھی یہاں نہیں تھی، گھنی نہیں تھی، تو وہ تنگ کرتا تھا۔ حضرت علی ملے، کہنے لگے کہ ہے علی، کیا کہا اتنی گھنی داڑھی تمہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ ہے تمہارے قرآن میں؟ انہوں نے کہا ہے۔ کیا کہا والبلد الطیب یخرج النبات باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا، فرمایا جو پاکیزہ شہر ہے، پاکیزہ زمین ہے، اس میں پھل خوب اگتا ہے، اس میں پھل جی اللہ کے حکم سے، اللہ کے، اور جو خراب زمین ہے اس میں تو تھوڑا تھوڑا اگتا ہے، خاموش کر دیا اس کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جس کے داڑھی جو ہے وہ کم ہو، تھوڑی تھوڑی ہو تو وہ اس کے نہیں، یہ اس کو لاجواب کر دیا اس کو، ورنہ تو صحابہ کرام کی بھی داڑھی ایسی تھی۔ تو حاضر جواب بہت تھے اور لگتا تھا کہ بالکل پہلے سے تیار بیٹھے ہیں، پہلے سے یہ مسئلہ سن لیا ہے۔ تو بہرحال اس لیے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشا فیہم علی قالت فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا رواہ ترمذی۔ یہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا کسی جگہ جنگ کے لیے، ان میں حضرت علی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ لشکر چلا گیا، نکلا، تو حضرت جو ہے وہ ایسے دست مبارک اٹھائے ہوئے دعا کر رہے تھے، تو جیسے کوئی آدمی کسی قافلے کو رخصت کرتا ہے، اپنے اولاد کو رخصت کرتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے یا اللہ اس کو عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے وغیرہ ذالک۔ تو دست مبارک اٹھا رہے تھے، کہتے کہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، یا اللہ تب تک مجھے وفات نہ دینا جب تک میں علی کو دوبارہ نہ دیکھوں۔ مطلب تو یہ ہے کہ یہ قافلہ سب سلامت آئے اور بالخصوص حضرت علی بھی آئیں، تو اتنے قریبی تھے آپ نے دعائیں دے دی ان کے لیے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن رواہ احمد و ترمذی۔ آپ نے فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور ان سے مومن بغض نہیں رکھتا، یعنی ایمان والے سارے حضرت علی سے کیا رکھتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں۔ وعنہا انہی سے روایت ہے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب علی فقد سبنی رواہ احمد۔ آپ نے فرمایا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، فرمایا جو ان سے محبت رکھتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو حضرت علی کے بارے میں یہ خاص طور سے آپ نے فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی، آپ کو معلوم تھا کہ ایک طبقہ نکلے گا ان کو خوارج کہتے تھے۔ کیا یہ خوارج جو یہ بدتمیز تھے، یہ بہت وہ کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک خارجیوں میں سے ایک آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ غلط قسم کے الفاظ کہے، انہیں گستاخی کی اور پھر دھمکی دے دی تب تک بیٹھوں گا نہیں جب تک آپ کو شہید نہ کروں۔ اب لوگوں نے سن لیا، کہنے لگے آپ اس کو قید کر دیجئے، کیا کر دیجئے، اس کو ماریے۔
حضرت نے فرمایا کہ اس نے مارا ہی نہیں تو میں کیسے ماروں گا اس کو، ٹھیک ہے پھر بدلہ دے دیجیے اس کو. آپ نے کچھ بھی نہیں واپس جواب دیا. فرمایا کہ آپ چاہیں تو آپ ان کی بری باتوں کا جواب بری باتوں سے دے، تو میں تو نہیں دینے والا. مطلب تو یہ ہے کہ اس نے تو زبان خراب کر ہی لی، لیکن میں بری بات کا جواب بری بات سے نہیں دوں گا. باقی رہا اس کا معاملہ، اس نے دھمکی دے دی، تو اگر یہ واقعی میرا قاتل ہے تو میں اس کو کیسے قتل کر لوں گا. خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اس سے کوئی وہ نہیں کیا. اور اسی طرح سے حضرت عمر فاروق کے پاس بھی ایک شخص آیا، وہ ابو لولو، اس نے ایک دھمکی دی تھی حضرت کو، وہ مجوسی تھا. تو لوگوں نے کہا حضرت عمر فاروق سے اس کو قید کر لیجیے، اس کو ماریے. فرمایا کہ نہیں، اس کو قید کیوں کروں گا. تو حضرت اس نے دھمکی دی، کہا دھمکی تو دے دی لیکن مجھے تو اس نے شہید نہیں کیا نا ابھی. تو اس لیے یہ حضرات اپنی ذات کے لیے وہ بدلہ نہیں لیتے تھے. آگے اس کے تفصیل آئے گی.